باغ جنت کے ہے بار مدح خانہ اہل بیت، تجھ کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبریل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہراتا ہوا بوستان اہل بیت۔ سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیز پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیز پینے کو دیا، خوب دعوت کی ہے بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں اہل سنت داستان اہل بیت۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، معزز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت بنائی ہے، جب سے یہ کائنات بنائی ہے، تب سے ہی حق و باطل کی مارکہ آ رہی ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ یہ جنگ و جدال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام شیطان کو ایک آنکھ لگائے، آدم علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے شیطان نے ہر حربہ استعمال کیا۔ دنیا انسانیت دو دھڑوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق تھے جو حق کے راستے پر چلے، جو انصاف کے راستے پر چلے، اور ایک طرف باطل نکل گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ اللہ نے صراط رحمان اور صراط شیطان کا تعین کر کے بتا دیا، ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے۔ رحمان کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ یہ حق کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ یہ عدل و مساوات کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ جو صراط شیطان کہا گیا یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ بربریت کا راستہ ہے، یہ فتنوں کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ نفاق کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ظلم اور جبر اور حق کی جنگ روز اول سے چلی آ رہی ہے، لیکن ان کے درمیان میں ایک اور فرقے نے وجود لیا جسے منافقین کہا جاتا ہے، جو حق کی طرف تو نہیں ہوتے لیکن حق کا لبادہ اوڑھ کر کے شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کے حمایتی بن جاتے ہیں، جو اہل حق کو پھنسانے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی روپ دار کر کے اہل حق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جہنم کو بنایا تو اللہ جہنم میں جہاں سب کو سزائیں دیں گے، لیکن وہاں ان منافقوں کے لیے اللہ
النار، اللہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں داخل فرمائیں گے۔ یہ نفاق، یہ منافقت اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم عظیم ہے، اور اس منافقت کو اردو میں یوں سمجھیے کہ حج کیا بیت اللہ کا تو گنگا کا اشنان بھی، حج کیا بیت اللہ کا تو گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے خدا اور خوش رہے شیطان بھی۔ میرے بھائیوں، اس منافقت کا چہرہ، اس منافقت کا ظلم، اس منافقت کے بربریت کی انتہا اگر دیکھنی ہو تو واقعہ کربلا کو دیکھ لیجئے۔ کربلا کے میدان میں کس طریقے سے ان منافقوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا کے میدان تک تاریخ نے ایسا کوئی ظلم نہیں دیکھا ہوگا، تاریخ نے ایسی بربریت کی انتہا نہیں دیکھی ہوگی جو کربلا کے میدان میں دہرائی گئی۔ میں واقعہ کربلا کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ میری بات کو دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا، چونکہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کا شان و مقام بیان کرنا، ان کے کردار پر بات کرنا، ان کے گفتار اور اطوار اور انوارات کی بات کرنا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس طرح صحابہ ہمارے ہیں، اس طرح اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں گھر کے چوکیدار کو مانتا ہوں، میں گھر کے چوکیدار کا غلام ہوں، تو وہ کب منکر ہو سکتا ہے جو گھر کے اندر رہنے والے گھر کے افراد ہوں، جو گھر کے در پر رہنے والوں کی چوکیداری کرنا اور ان کی عزت و عظمت کو بیان کرنا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ جو چوکیدار جس گھر کی پہراداری کر رہے ہیں وہ اس گھر کے ساتھ باغی ہو؟ اہل سنت والجماعت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل بیت، یہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں جب یزید دمشق کے تخت پر براجمان ہوا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید نے تخت سنبھالا، اور تخت سنبھالنے کے بعد ملک شام کے اندر یزید تخت کے مزے لینے لگا، تو مدینہ المنورہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ وہ عبداللہ ابن زبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی حضرت اسماء کی اولاد تھے۔ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یزید کو حکومت کا اہل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مدینہ المنورہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور جب یزید تخت پر براجمان ہوا تو یزید نے مدینہ المنورہ کے گورنر کو خط لکھا، ولید بن عتبہ کو، کہ آپ مدینہ المنورہ میں میری بیعت لیجئے، یعنی اپنی بیعت کروائیے، اور وہ بیعت نیابت یزید کی ہو جائے گی، آپ میری بیعت کروائیے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ گورنر ہاؤس کے اندر آ کر کے یہ کتبہ، یہ خط، یہ لیٹر جو یزید کی طرف سے ملا ہے، حضرت حسین کے سامنے پڑھ کر کے
کے سنایا، کیونکہ یزید کے علم میں تھا اگر حسین نے میری بیعت نہ کی، اگر حسین نے میری حکومت کو تسلیم نہ کیا تو یہ حسین میری حکومت کے لیے سب سے بڑا درد سر بن جائے گا۔ چنانچہ جب ولید بن عتبہ مدینہ المنورہ کے گورنر نے حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ یزید کی طرف سے لیٹر آیا ہے، آپ میری بیعت کیجئے، یہ بیعت نیابت یزید کی ہو جائے گی۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کے اس پہر تم مجھے بلا کر کے بیعت کی باتیں کرتے ہو، رات کے اس وقت تم بیعت کے کیا مقاصد حاصل کرو گے؟ مجھ جیسا شخص، مجھ جیسا عظیم انسان اگر دن کو بیعت کرے گا تو ساری انسانیت کو پتہ چلے گا، سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ جس کے دل میں اللہ نے اہل بیت کے لیے تھوڑی بہت محبت رکھی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دن کو آ جائیے، ہم دن میں آپ کی بیعت لے لیں گے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مکہ سے نکلے ہیں، مکہ سے ہجرت کی ہے، مدینہ سے ہجرت کی ہے۔ کون سا مدینہ؟ جس مدینہ جو شہر رسول ہے، کون مدینہ جو مسکن پیغمبر ہے، کون مدینہ جو مدفن پیغمبر ہے، کون مدینہ جو یثرب کی وادیوں سے مدینہ المنورہ بنایا گیا، کون شہر مدینہ جس شہر کے اندر محمد رسول اللہ نے مکہ جیسے عظیم الشان شہر کو چھوڑ کر کے اس مدینہ میں ہجرت کی، کون شہر مدینہ جو اسلام کی آبیاری کا گلشن بنا تھا، کون شہر مدینہ جہاں سے اسلام کی شعائیں پھوٹی تھی، کون شہر مدینہ جو اسلامی ریاست کا بنیاد تھی، کون شہر جو رسول اللہ کا مسکن تھا۔ یزید کے اس ظالم ترین فیصلے نے اس شہر مدینہ سے حسین ابن علی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اس سے بڑی بدبختی یزید کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس شہر کو آباد حسین کے نانا نے کیا تھا، آج اسی شہر سے امام علی مقام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ چنانچہ نواسہ رسول ہجرت فرما کر کے مکہ کی طرف چلے۔ ولید بن عتبہ کو پتہ چلا، انہوں نے معلوم کیا کہ حسین کہاں ہے، بتایا گیا کہ وہ تو سفر پر نکل چکے ہیں۔ اس نے اپنے ہنکارے، اپنی فوج، اپنے لشکر اور اپنے سپاہی بھیجے، کہا کہ حسین ابن علی کو پکڑ کر کے لایا جائے۔ چنانچہ اس کی لشکر کے فوجی جب نکلے ہیں تو وہ مایوس ہو کر لوٹے، اس لیے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ 10 محرم الحرام کی شہادت، یہ 10 محرم الحرام کے اندر پیش ہونے والا عظیم صالحہ، اس کا بیک گراؤنڈ سنتے چلے جائیے۔ جب حضرت امام علی مقام مکہ میں داخل ہو گئے تو یزید کے لشکر کے اندر، یزید کی فوجوں کے اندر اتنی قوت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ مکہ کے اندر داخل ہوتے، کہ اس لیے کہ مکہ شہر امن ہے، مکہ بلد الامین ہے، مکہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، وہ مامون کہلائے گا۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر چونٹی کو بھی امن میسر ہے، وہ شہر ہے جس کے اندر پرندوں کو بھی امن میسر ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں حلال جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر جو ہے کیڑے مکوڑوں کو بھی امن میسر ہے۔ چنانچہ نواسہ رسول مکہ میں داخل ہو گئے اور امن کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام علی مقام مکہ کے اندر 5 مہینے تک رہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جلیل القدر صحابہ کرام کی اولادیں بھی مکہ کے اندر موجود تھیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جس نے سب سے پہلے
یزید کی بیعت کرنے کا انکار کیا تھا وہ بھی مکہ کے اندر موجود تھے، امام علی مقام بھی مکہ کے اندر تھے، لیکن امام حسین کی یہ پرسکون زندگی، یہ امن اور محبتوں والی زندگی کوفہ کے واسیوں کو پسند نہ آئی۔ کوفہ کے واسیوں نے، شہر کوفہ کے اندر رہنے والوں نے، یہ کوفہ وہ شہر تھا جس کو حضرت عمر نے بنایا تھا اور حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ کوفہ والوں نے امام علی مقام کو خط لکھنا شروع کیے کہ نواسہ رسول آپ کوفہ کے اندر تشریف لے آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں گے، ہم آپ کی اتباع حاصل کریں گے اور اس کے بعد ہم مل کر یزید کا تختہ الٹ کر کے آپ کی حکومت قائم کروائیں گے، آپ ضرور تشریف لے آئیے۔ چنانچہ خط پر خط خطوط کا ایک سلسلہ برقرار ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، اگر صرف کوفہ والوں نے خط بھیجے ہوتے تو اس پر اتفاق کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے وفود آنا شروع ہو گئے، ڈیلیگیشن آنا شروع ہو گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے اور آ کر کے حضرت امام حسین سے ملاقاتیں کرتے اور ان کے منتیں اور ترلے کرتے، آپ کوفہ چلے جائیے، ہم کوفہ والے آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو مضبوط کریں گے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست و احباب سے مشورہ کیا کہ یہ کوفہ کے لوگ بڑے وفادار نظر آتے ہیں، یہ کوفہ والے بڑے بے قرار نظر آتے ہیں، یہ کوفہ والے بڑے حبدار نظر آتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، ان کی طلب اور ان کی تڑپ بڑی عظیم الشان معلوم ہوتی ہے، میں کوفہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا حضرت امام حسین کو، آپ کوفہ نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے غدار ہیں، ان کے اندر وفا نہیں ہے، یہ کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا، یہ کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، ان کوفہ والوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو نیزے مارے اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران مبارک میں نیزہ لگا اور انہوں نے یا مذل المومنین کہہ کر کے سیدنا امام حسن مجتبی کی توہین کی تھی۔ ان کبار صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، ان کے اندر وفا نظر نہیں آتی، یہ دھوکے باز ہیں، یہ غدار ہیں، یہ منافق ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خطوط دیکھیے، ان کا اسرار دیکھیے، ان کے وفود اور ان کے ڈیلیگیشن کو دیکھیے، کس طرح سے یہ بے قراری کا مظہر پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے کوفہ تو آپ سب سے پہلے اپنے نمائندہ کو بھیجیے، اپنے سفیر کو بھیجیے، تاکہ وہ کوفہ کے اندر جا کر کے وہاں کے حالات معلوم کرے، وہاں کے حالات کا معائنہ کرے، وہاں کے شب و روز دیکھے، ان لوگوں کی وفا دیکھے، ان کی ادا دیکھے، ان کی محبتوں کو دیکھے، ان کی عظمتوں کا معائنہ کرے، ویریفیکیشن کرے، اور جب ویریفیکیشن کا لیٹر آ جائے اس کے بعد آپ جو ہے کوفہ کا سفر کیجئے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ یہ مکہ سے نکلے ہیں، کوفہ کا سفر کیا اور کوفہ کے اندر پہنچے ہیں۔ جب کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو 12,000 افراد نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جامعہ مسجد کوفہ بڑھ چکی ہے ان کی جو ہے ان کی مہمان نوازی کے
نئی نسل پہلے والوں سے بدل چکی ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوفہ کا سفر فرما لیجیے گا. اب تو بات پوری ہو چکی تھی، کیونکہ جو صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ اپنے نمائندہ کو بھیجیے، وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے. تو چنانچہ اب ویریفیکیشن کا لیٹر آ چکا تھا. حضرت امام علی مقام نے ان صحابہ اکرام کو دکھایا، یہ دیکھیے وہاں کے لوگ واقعی ہی چاہنے والے ہیں، واقعی محبت کرنے والے ہیں. آپ نے کہا تھا اپنے نمائندہ کو بھیجیے، ہم نے نمائندہ بھی بھیج دیا ہے، یہ تو حقیقت پسندانہ رویہ ہے. تو ان صحابہ اکرام نے فرمایا حضرت امام حسین سے اگر یہی معاملہ ہے تو پھر آپ رخت سفر باندھ لیجیے. چنانچہ مکہ مکرمہ سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چلے ہیں. کوئی لشکر لے کر نہیں چلے، کوئی فوج لے کر کے نہیں چلے، کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں چلے، بلکہ اپنے خاندان کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں. اور چلتے گئے ایک مقام پر پہنچے، خط آیا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ درد بھرا واقعہ، یہ درد بھری داستان، جس وقت مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے. لیکن حضرت حسین کا مکہ سے نکلنے کا علم یزید کو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مسلم بن عقیل کا جو استقبال کیا گیا، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، تو وہاں سے جاسوسوں نے یزید کو خبر دے دی کہ یہاں مسلم بن عقیل آیا ہوا ہے، اور لوگ بڑی چاہت اور بڑی طلب اور بڑی تڑپ کے ساتھ اس کی بیعت کر رہے ہیں. یزید نے فوراً کوفہ کا گورنر بدلا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. یہ اتنا ظالم شخص تھا جو ظلم میں بڑا ماہر تھا، جو پانی کی طرح خون بہا دیا کرتا تھا، جو دہشت زدہ انسان تھا. ابن زیاد جب یزید نے اس کو گورنر بنا کر کے کوفہ میں بھیجا ہے تو یہ گھڑ سوار کی طرح منہ لپیٹے ہوئے کوفہ میں آیا. لوگوں نے دیکھا اور سمجھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں. لیکن یہ ظالم جب گورنر ہاؤس میں پہنچا ہے، مقام مسند کے پاس پہنچا ہے، اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا او کوفہ والو، میں ابن زیاد ہوں. ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اب تمہارا گورنر بن کر کے آیا ہوں. اور کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ تم ہماری حکومت کے غداروں کو، ہماری حکومت کے دشمنوں کو پناہ دے رہے ہو. اس کی مراد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین تھے. جب اس نے یہ تقریر کی تو کوفہ والے جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی، جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھے تھے، جو بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے، ہم بڑے علوی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہم شیعہ حسین ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے، ہم حسین سے محبت کا دم مرنے والے، ہم حیدری، ہم حسینی، ہم فلاں فلاں، ان ساروں کے منہ پیلے پڑ گئے صرف ابن زیاد کی ایک تقریر سے. اور اس نے اپنے بیان سے تلوار نکالی اور کہنے لگا جس شخص نے بھی ان لوگوں کی محبت کا دم مرا ہے، یعنی اہل بیت کی محبت کا، اگر دوبارہ ایسی شکایت آئی تو میں ان کے سر قلم کر دوں گا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچا اور اس ابن زیاد ظالم نے عشاء کی نماز کے بعد سیدنا مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، 2 بیٹوں کے ساتھ شہید کیا.
اور وہ کوفہ والے جو محبت حسین کا دعویٰ کرتے تھے، جو محبت علی کا دعویٰ کرتے تھے، جو اہل بیت کے حبدار کہلاتے تھے، ایک شخص بھی کھڑا نہیں ہوا کہ مسلم بن عقیل کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ میرے بھائیوں، اگر حسین رضی اللہ عنہ شہید مکہ میں ہوتے، ذمہ دار سنی ہوتے، اگر حسین مکہ میں شہید ہوتے، ہم اہل سنت کا گریبان پکڑ کے پوچھتے، لیکن حسین شہید کوفہ میں ہوئے ہیں، ذمہ دار کوفی ہے، اور کوفہ یہ شیعوں کا شہر تھا، یہ ان کی وفاداریوں کی داستان ہے جو انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کروایا۔ جب حضرت حسین کو خط ملا تو نواسہ رسول نے یہ خط دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت حسین نے جو لوگ ان کے ساتھ تھے کہا کہ ہم تو اس نیت سے جا رہے تھے کوفہ، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ہم اہل بیت کی فیملی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ واپس ہوئے اور یہ 72 افراد پر مشتمل قافلہ 72 افراد پر مشتمل قافلہ آگے بڑھا۔ ایک مقام پر پہنچے تو عبید بن زیاد نے حر بن یزید کو 10,000 کا لشکر 1,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا اور کہا کہ حسین آ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو اور انہیں پکڑ کر کے ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ حر بن یزید جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان 72 افراد کے نفوس پر مشتمل قافلے سے، امام علی مقام سے، تو کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دے سکتے، ہم یا تو ابن زیاد کے پاس چلے اور یا یہیں رکے یا کسی اور راستے کا انتخاب کرے، یہاں سے آگے آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے کہا کون سا گورنر تمہارا، کس گورنر نے یہ حکم دیا؟ کہا ابن زیاد نے۔ کہا ابن زیاد کون ہے؟ کہا جی وہ تو بصرہ کا گورنر تھا۔ کہا نہیں، وہ کوفہ کا گورنر بن چکا ہے اور اس شخص نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ اہل بیت کے نفوس، یہ آل رسول، یہ اولاد علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو وہاں پر روکا گیا۔ اور بن یزید نے کہا کہ میں لیٹر لکھتا ہوں گورنر کو، اس کا کیا جواب آتا ہے؟ جب تک وہ جواب نہیں دیتا آپ ایک راستے پر چلیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جب اس کا جواب آ جائے گا تو ہم آگے فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ امام علی مقام نے ایک راستے کا انتخاب کیا، یہ چلے ہیں، کربلا کے قریب پہنچے تو ابن زیاد کے پاس جب حر بن یزید کا خط پہنچا تو اس نے ایک اور شخص کو امیر بنا کر کے بھیجا، عمر بن سعد کو، اور اس کو 4,000 کا لشکر دے کر کے بھیجا اور کہا کہ امام حسین کا راستہ روکو اور انہیں پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ۔ جب یہ 1,000 پہلے اور 4,000 کا لشکر اور آ گیا، ادھر سے صرف 72 افراد ہیں، یہ اہل بیت رسول، اور وہ 72 افراد بھی جنگجو نہیں، ان میں عورتیں ہیں، خاندان ہیں، معصوم بچے ہیں، اور جو 58 سالہ سیدنا امام علی مقام ہے۔ یہ 5,000 کا لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں پہنچا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتے، آپ جو ہے عبید بن زیاد کی بیعت کریں۔ حضرت امام علی مقام جو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کہاں عبید بن زیاد اور کہاں یزید، وہ تو ان کے بادشاہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایک گورنر کی بیعت کیسے کر لیتے؟ فرمایا کہ سنو، میں تمہارے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں
ابن زیاد کو اور کہا کہ نواسہ رسول یہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو بڑی پسند آئی ہیں، آگے جیسے آپ کی مرضی۔ جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد جیسا ظالم شخص، ابن زیاد جیسا جابر شخص اس بات کے لیے راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر حضرت حسین یزید کے پاس خود جاتے ہیں، خود جا کر بات کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بیچ میں سے نکل گیا، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اس وقت ابن زیاد کے پاس ایک ظالم، ایک ملعون، ایک بدترین خبیث ترین شخص بیٹھا ہوا تھا جسے شمر سے جوشن کہتے ہیں۔ اس شمر نے کہا او ابن زیاد، یہ حسین ہے جو مدینہ کے گورنر کے ہاتھ سے ایک مرتبہ نکلا تھا، آج تک ہماری حکومت کے لیے گرد سر بنا ہوا ہے، اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا، اسے گرفتار کیجیے۔